مسلم میں میرے عزیزو، آمد کے ان ایام میں یہ پرپل رنگ بہت استعمال ہوتا ہے، جامنو کلر، اور التار پر بھی اور کاہن بھی یہ پہنتا ہے، بوائز بھی اور گرلز بھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں جو موم بتیاں ہیں یہ تین جو ہیں پرپل کلر میں ہیں اور ایک پنک کلر میں ہے، اور یہ رنگ جو ہے توبہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، توبہ کریں، معافی مانگیں۔ مسلسل یہ تھیم چلتا ہے تاکہ ان تمام ایام میں ہم اپنی کوتاہی غلطیوں پر توبہ کریں، معافی مانگیں اور خدا ہم کے قریب آئیں۔ یہاں جو موم بتیاں ہیں، تین موم بتیاں، پہلی موم بتی جو ہے وہ بھی پرپل کلر کی یعنی توبہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس کو مختلف لوگ تھیمز بھی دیتے ہیں، اور اس لیے مجموعی طور پر یہ تھیم دیا جا رہا ہے کہ یہ امید کی موم بتی ہے اور انتظار کرنے کی موم بتی ہے، اور دوسری موم بتی جو ابھی جلائی گئی ہے اس کو محبت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ محبت کی تھیم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ اسی طرح تیسری موم بتی جو ہوگی وہ جو ہے پنک کلر کی ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ ہم تھوڑا خوش ہو جائیں، اگرچہ ہم بہت کچھ کر نہیں پاتے ہیں یا بدل نہیں پا رہے ہیں، یا ہم اتنے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اتنے گناہ میں دبے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، اور ہم بچ بھی نہیں سکتے ہیں، بہت مایوسی کی حالت میں ہیں، لیکن تسلی دی جا رہی کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا خوش ہو جائیں، جو ہے ریلیکس ہو جائیں، اور خداوند آپ پر مہربان ہوگا، زندگی سے مایوس نہ ہو جائیں، تسلی رکھیں، صبر کریں، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آخری موم بتی جو ہے امن کی موم بتی ہوتی ہے، اور کرسمس کا تہوار امن کا اور محبت کا تہوار ہے۔ مسلم میں میرے عزیزو، پہلا اتوار جو گزرا ہے وہ انتظار کا تھا، امید کا تھا، اور ہم انتظار کرتے ہیں اپنے خداوند کا، اور یہ انتظار جو ہے بہت معنی خیز ہے کہ ہم اس انتظار میں توبہ کی باتیں بھی رکھیں، اپنی زندگی پر بھی غور کریں، اور حقیقی معنوں میں روحانی طور پر تیار ہوں تاکہ صحیح معنوں میں اس کا انتظار کریں، بھروسے کے ساتھ، امید کے ساتھ، اور اسی طرح ہر طرح سے ایمان کی بھرپوری کے ساتھ اس کا انتظار کریں، اور ہم اس انتظار میں کوئی کمی نہ آنے دیں، خاص طور پر اپنی محبت کی کمی نہ آنے دیں، بہت خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ جو ہے اس کا انتظار کریں۔ ہمارا انتظار جو ہے یہ صرف دکھاوے کا نہ ہو، بلکہ ہم اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی اظہار کریں کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور خداوند ہمارے لیے راستہ تیار کرتا ہے، شاہراہ کو تیار کرتا ہے، اور یہی پکار کی جاتی ہے کہ خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، راستہ تیار کرو۔ تو اسی طرح مسلم رزو یہ دعوت ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس کی طرف قدم بڑھائیں، اس کی طرف آتے جائیں، اور ہم اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں تیار کریں، اور ہماری یہ تیاری بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ وہ آ تو جائیں مگر انتظار ہی کم ہے، وہ بے وفا تو نہیں میرا پیار ہی کم ہے۔ میں کیسے مان لوں اس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو، کہ دل تڑپتا رہے اور اسے خبر ہی نہ ہو۔ یہ دل خدا کی قسم بے قرار ہی کم ہے۔ زمانہ کہتا ہے وہ میرا ساتھ چھوڑ گیا، وہ مجھ کو بھول گیا، وہ میرے دل کو توڑ گیا۔ میں کیا کروں کہ مجھے اعتبار ہی کم ہے۔ کمی رہی ہے میرے پیار میں کہیں نہ کہیں، کہ آنسوؤں میں ابھی خون دل کا رنگ نہیں۔ ابھی تو آنکھ میری
اشک بار ہی کم ہے۔ تو ہماری انتظار میں کمی ہو سکتی ہے، اس میں محبت کی کمی ہو سکتی ہے، اس میں سچائی کی کمی ہو سکتی ہے، اس میں وفا کی کمی ہو سکتی ہے، اور خدا ہمیشہ وفادار ہے۔ وہ ہماری خبر رکھتا ہے، وہ ہمارے حال سے بھی واقف ہے اور ماضی سے بھی واقف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے حال کو بھی بہتر بنائیں اور مستقبل میں اچھی امیدیں جو ہے اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اور خداوند وعدوں کا سچا ہے، وہ ہم سے حقیقی معنوں میں پیار کرتا ہے، وہ ہمارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہے کہ ہم بہتر طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ مسیح میں رسول ابتدائی کلیسیا میں بھی یہ انتظار ہوتا تھا۔ ابتدائی کلیسیا جو پہلی صدی کی کلیسیا تھی، وہ بھی انتظار کرتی تھی، کیونکہ یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، دعا کرتے رہنا اور میں آؤں گا۔ اس نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا تھا، اور ابتدائی کلیسیا اسی ایمان اور بھروسے کے ساتھ انتظار کرتی تھی، اور یہ نعرہ لگاتی تھی، ماراناتا، کم لارڈ جیسس کم، خداوند آ، خداوند جلد آ، جلدی سے آ جا۔ وہ انتظار کرتی تھی کہ خداوند آئے گا اور ساری جو ہے مخلوق اس سے نجات حاصل کرے گی، اور اسی امید کی جو بشارت جو ہے کلام مقدس میں بھی کی گئی، خاص طور پر مکاشفہ کتاب میں، کہ نئی زمین ہوگی، نیا آسمان ہوگا۔ اور یہ نئی زمین کیسی زمین ہوگی؟ شاید ہم اس نئی زمین سے واقف نہیں ہیں، شاید ہم اپنی اس جو موجودہ زمین ہے اس سے واقف نہیں ہیں، ہم آسمان کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے ہیں، وہ کیسا آسمان ہوگا۔ شاید جو جا چکے ہیں وہ بہتر بتا سکیں کہ آسمان حقیقی معنوں میں کیسا ہے۔ اور نیا آسمان، نئی زمین، یہ امن اور سلامتی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایسی سرزمین جس میں امن، صلح، سلامتی قائم ہو، جہاں دکھ، درد اور تکلیفیں نہ ہوں، جہاں کسی پر ظلم اور تشدد نہ ہو، جہاں حقیقی معنوں میں پیار ملے، قبولیت ہو، انصاف ملے، اور اسی طرح آسمان پر بھی ایسا ہی ماحول ہے جہاں کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی نہیں ہے۔ یہ امید ہے۔ یہ کیسا جو ہے نیا آسمان ہوگا، کیسی جو ہے زمین ہوگی، اور خداوند کے آنے پر بھی یہ بشارت دی گئی تھی کہ آسمان جو ہے زمین پر نیک نیت لوگوں کے لیے سلامتی ہو، اور یہ جو ہے سلامتی کی یسوع مسیح نے اپنی باتوں سے بھی بشارت دی ہے، گواہی دی ہے، اپنے کاموں سے بھی سلامتی کو قائم کیا ہے۔ اور ہر زمانے میں دکھ اور تکلیفیں اور زیادتیاں نظر آتی ہیں، اور ہر زمانے میں جو ہے امید کی جاتی ہے کہ اچھا وقت بھی آئے گا۔ یہ امید ہے، اور اسی امید کے ساتھ ہم زندگی بسر کرتے رہیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو اسی طرح خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے امید سے بھرپور زندگی بسر کرے، مایوسی کی زندگی نہیں بلکہ امید کی زندگی۔ اور مسیحی زندگی جو ہے امید کی زندگی ہے، کہ ہم امید کے ساتھ زندگی بسر کریں، کیونکہ اس نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے گا۔ اس کے بارے میں جو وعدے کیے گئے تھے، جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، وہ پوری ہوئی ہیں، اور خداوند خود بھی وعدے کرتا ہے تو وہ سب وعدے پورے کرے گا۔ وہ وعدوں کا پکا ہے، وہ وفادار ہے۔ اس نے مسیح میں رسول اس کے آنے کا وقت جو ہے بتایا نہیں جا سکتا۔ خداوند خود بھی کہتے ہیں کہ وہ وقت میں خود بھی نہیں جانتا، خدا جانتا ہے۔ اور خدا کو پتہ ہے کہ وہ وقت کب آئے گا، جب اس کا بیٹا آئے گا۔ وہ تاریخی طور پر بھی آ چکا ہے، جب ہم ان سے پکارتے ہیں اس وقت بھی آتا ہے، لیکن پورے جاہو جلال کے ساتھ اس نے آنا ہے، اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اسی لیے کلام مقدس میں جب وقت کی بات کی گئی ہے تو یہ اس میں ابدیت ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے ہیں، اور وقت مشکل سے بھی گزرتا ہے اور مشکل ایک دم سے بھی گزر جاتا ہے۔ کون سا وقت جلدی گزرتا ہے، کون سا وقت مشکل سے گزرتا ہے، یقیناً
جس وقت میں خوشی اور سلامتی ہے، اطمینان ہے، وہ خود ایک اچانک سے گزر جاتا ہے، اور جس وقت میں دکھ اور تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ کٹھن لگتا ہے، وہ مشکل لگتا ہے، جس میں ظلم ہے، تشدد ہے، وہ وقت بہت مشکل لگتا ہے، اور اسی طرح انسان جو ہے وقت کی قید میں بھی ہے۔ اس لیے وقت جو ہے ہم وقت کے ساتھ ہمیں ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس وقت میں صحیح فیصلے کریں، ہم اس وقت کا صحیح استعمال کریں اور اس وقت کو صحیح طریقے سے گزاریں۔ مسیح میرے عزیزو، یہ وقت جو ہے ابدیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انسانی وقت جو ہے اس میں دھوکہ اور فریب ہے، جھوٹ ہے، جبکہ خدا کے وقت میں سلامتی ہے، سچائی ہے، اچھائی ہے۔ تو ہم خدا کے وقت کا انتخاب کریں، وہ گھڑیاں جس میں کوالٹی ہے، جس میں بہتری ہے، وہ وقت گزاریں، کہ خداوند ہمیں اس وقت کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا جو وقت اس کے ساتھ گزرے وہ معنی خیز ہو، جو انتظار ہم کرتے ہیں وہ بامانی ہو، وہ کھوکھلا نہ ہو، وہ پھیکا نہ ہو، بلکہ اس میں حقیقی محبت ہو، اس میں حقیقی خدمت ہونی چاہیے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہمیں خداوند کا انتظار ہے۔ ممکن ہے کہ ہم جب اس کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں انتظار ہے، ہر سال کرسمس آتا ہے، ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ ایک طرف تو آپ انتظار کر رہے ہیں اس کے آنے کا، اور اس کے لیے آپ جو ہیں اپنے گھر کو بھی سجاتے ہیں، بلکہ اب تو شہرا کو بھی سجایا جاتا ہے، راستوں کو بھی سجایا جاتا ہے، تاکہ آنے والا جو ہے اس تیاری کو دیکھ کر خوش ہو کہ اسے اچھا پروٹوکال مل رہا ہے، اس کے لیے صحیح معنوں میں تیاری کی گئی ہے، اور جب وہ گھر پر پہنچتا ہے تو اس تیاری کو بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، گویا آپ کو جگہ سے نہیں بلکہ اس آنے والے شخص سے پیار ہے جس کے لیے آپ نے وہ جگہ تیار کی ہے، اور یہ ساری تیاری گھر کی اور صحرا کی جو ہے آپ کی محبت کا اظہار ہے۔ تو اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہم جو ہے اندرونی جذبے کے ساتھ، حقیقی خوشی کے ساتھ بیرونی تیاری بھی کرتے ہیں، اور خدا ہمیں اسی کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ ایک اور بات جو بات یہ ہے کہ ہم اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ اسے بھی ہمارا انتظار ہے۔ شاید ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ اسے ہمارا انتظار ہے، اور اس کا انتظار کیا ہے؟ اس کا انتظار یہ ہے کہ آپ اس کی طرف مکمل طور پر لوٹ آئیں، مکمل طور پر اس کے ساتھ ہو لیں، اس کے ساتھ بھرپور سلامتی میں زندگی بسر کریں، مکمل طور پر اس کے ساتھ میل ملاپ کریں۔ تو اسے بھی ہمارا انتظار ہے، اور انتظار یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اس کی طرف لوٹ آئیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہی حال جو تھا بنی اسرائیل کا تھا کہ وہ خدا ان پر بہت مہربان تھا، خدا نے ان پر بہت مہربانیاں کی تھیں، لیکن وہ خدا کو بھول جاتے تھے، شریعت کو بھول جاتے تھے، خدا سے بے وفائی کرتے تھے، اور خدا اسی وجہ سے ان سے ناراض ہو جاتا تھا، انہیں دکھ تکلیف اور پریشانی میں لے کر جاتا تھا۔ اس لیے بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل دکھ اور تکلیف سے گزرتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں دیکھا کس طریقے سے شایع نبی جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل اسیری میں تھے۔ 587 قبل از مسیح میں بنی اسرائیل جو ہے بابل کی اسیری میں جا چکی تھی، اور بابل کا بادشاہ نبوکدنضر تھا، اس نے جو ہے یہودا کی سرزمین میں آ کر یروشلم کو تباہ کر دیا، اور اسی طرح انہوں نے ان کے سارے گھروں کو لوٹ لیا، اور سارا ساز و سامان جو تھا وہ لے گئے، اور بنی اسرائیل کو بھی اسیری میں لے گئے۔ لیکن خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تم اسیری میں تو جاؤ گے، اور پھر میں تمہیں واپس لے کر آؤں گا، اور یہ 70 سال کے بعد وہ واپس آ گئے تھے۔ اور یہ جو وقت تھا ان کا بابل کی سرزمین میں، یہ قید میں ہونا تھا، اسیری میں ہونا تھا، یہ وقت بڑی مصیبت کا تھا، بڑی اذیت کا تھا، اور یہ سزا کا وقت تھا، کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ بے وفائی کی تھی، وہ خدا سے صحیح معنوں میں پیار نہیں کرتے تھے، اور صحیح معنوں میں انہوں نے خدا کی پیروی نہیں کی تھی۔ اور یہ سزا اس وقت ختم ہو گئی تھی جب فارس کا بادشاہ جو تھا، خورس بادشاہ، ان نے بابل کی
جو ہے بابل کو شکست دی، اور اس طرح یہ لوگ جو ہے اپنے ملک میں واپس آ گئے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ وہ خداوند چوپان، نیک چوپان کی طرح ان کی حفاظت کرے گا۔ وہ اپنی بھیڑوں کے آگے آگے چلے گا، اور یہ چرواہا جو ہے محبت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے کہ وہ آگے آگے چلتا ہے، تاکہ اگر کوئی کھائی آتی ہے، کوئی گڑھا آتا ہے، تو وہ پہلے اس کا سامنا کرے، پھر اس کی بھیڑیں اس کا سامنا کریں، تو وہ گویا ان کو راستہ دکھائے گا اور اسی طرح مشکلات کا سامنا کرے گا۔ تو وہ خود آگے ان کی رہنمائی کرے گا اور محبت کے ساتھ کرے گا، کیونکہ اس کو اپنی بھیڑوں کی فکر ہے، وہ اپنی بھیڑوں سے پیار کرتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کے دکھ تکلیف سے بھی واقف ہے، وہ اپنی بھیڑوں پر مہربان ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو خداوند بھرپور طریقے سے اپنے لوگوں کی گلہ بانی کرتا ہے، کیونکہ وہ حقیقی معنوں میں اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ بہت بے شمار جو ہیں نبی آئے، اور بائبل مقدس میں جو آخری نبی بتایا جاتا ہے وہ ملاکی نبی ہے، اور ملاکی نبی کے بعد 400 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ 4 صدیاں بغیر نبی کے تھی، کوئی نبی نہیں آ رہا تھا، نبیوں کا سلسلہ رک گیا تھا، اور ملاکی اس وقت جو ہے آخری نبی تھا۔ اور 400 سال کے بعد جو نبی آیا وہ تھا یوحنا اصطباغی، اور یہ جو نبی ہے برج ہے پرانے اور نئے عہد نامے کے درمیان۔ یہ واحد ایسا نبی ہے جو 2 عہد ناموں کا نبی ہے، پرانے کا بھی اور نئے کا بھی، اور یہی نبی جو ہے اس پیشن گوئی کو سامنے لاتا ہے جو یسوع مسیح سے 700 سال پہلے اشعیاء نبی نے دی تھی کہ خدا ان کی راہ کو تیار کرو، خدا ان کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ اس نبی نے وہی نبوت جو تھی، وہی پیشن گوئی دہرائی تھی، جو شاہراہ تیار کرنے والے تھی، جو راہ تیار کرنے والی تھی، اور جس نے مخصوص لباس کے ساتھ زندگی بسر کی، مخصوص خوراک کے ساتھ زندگی بسر کی، وہ اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی بالکل تیار تھا خدا ان کی بادشاہت کے لیے، اور دوسروں کو بھی تیار کر رہا تھا کہ دوسرے بھی جو ہے خدا ان کی بادشاہت کے لیے تیار کریں۔ اور اس نے گواہی دی کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آتا ہے وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح میں ہماری نجات ہے، اور یوحنا اصطباغی نے ہمیں بھی اس کے لیے تیار کیا ہے۔ آئے ہم اس آمد کے موسم میں اور اس آمد کے اتوار پر بھرپور طریقے سے اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور اپنی زندگیوں میں جو محبت ہے اس پر بھی غور کریں کہ یہ کیسی محبت ہے جو ہم اپنے خداوند کو دیتے ہیں۔ کیا اس محبت میں حقیقت ہے، یا یہ محبت دکھاوے کی ہے، یا صرف اپنی خوشی کی ہے، اپنے جلال کی ہے، بلکہ یہ محبت حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے۔ آئے ہم بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، اپنے دلوں کو اس کے لیے پیش کریں، تاکہ بھرپور طریقے سے وہ ہمارے دلوں میں حقیقی محبت کو انڈیل دے، تاکہ ہم اس کی محبت سے بھرپور ہو کر ایک دوسرے سے اسی محبت کو بانٹ سکیں۔ خدا ہم سب کو آج اس کلام کے وسیلے سے بھرپور برکت دے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے آمد کے ان ایام میں اس محبت کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔